بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ محترم ناظرین، تقویٰ کے سلسلے میں یہ مختلف نشستوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اسی کی آج ایک اہم نشست جس بات کو لے کر کے ہوگی وہ یہ کہ قرآن و حدیث میں تقویٰ کے کیا فوائد و ثمرات بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ انہی کو سامنے رکھ کر اختصار کے ساتھ چند فوائد کا ذکر دلائل کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مختلف ناحیوں سے مختلف اوقات میں بہت ساری قیمتی نصیحتیں وصیتیں کیا کرتے تھے، جن میں سے اکثر وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہوا کرتی تھی یہی تقویٰ کی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت کی تھی، کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے جو قیمتی 3 نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو، جس حالت میں بھی کیوں نہ ہو، جیسے کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ تو گویا اس قدر اہمیت کے حامل تقویٰ کی قرآن و حدیث میں بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں، تو چند فوائد کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت سے نکالا ہے اور کہا کہ تم جنت سے نکل تو گئے ہو، لیکن آخر میں یہیں پر آ کر آپ کی زندگی گزرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس جنت کے بارے میں کہا کہ یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو گویا جو انسان اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر سمائے رکھے گا، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ لوگو تم اللہ رب العالمین کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی کشادگی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ جو انسان تقویٰ کی صفت سے متصف ہوگا، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنائیں گے جو اپنے آپ کو تقویٰ سے متصف رکھیں گے۔ تو گویا اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات ہمیں واضح طور پر معلوم ہوئی کہ جو انسان اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کرے گا، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر رکھے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کا وارث بنائے گا۔ نہ صرف اللہ رب العالمین جنت کا وارث بنائے گا، بلکہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، عظیم عظیم نعمتیں ہیں،
ان تمام نعمتوں کو متقیوں کے لیے عطا کرے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو مختلف آیتوں میں مختلف جگہوں میں بیان کیا ہے۔ کہیں پر کہا کہ ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، تو کہیں پر کہا کہ ان المتقین فی ظلال و عیون، کہ متقی لوگ جنت میں سایوں میں اور چشموں میں رہیں گے۔ تو گویا متقیوں کے لیے نہ صرف جنت ہے بلکہ جنت کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دنیاوی فوائد میں دیکھیں تو بہت سارے فوائد سورۃ الطلاق کی روشنی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ سورۃ الطلاق کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین مصائب و مشکلات سے دور رکھے گا اور آسانیاں ہی آسانیاں عطا کرے گا، گناہوں سے دور رکھے گا اور ایسے انسان کے عزت کو بڑھا کر رکھے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ تو کہیں پر کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اس سے خوف کھائے گا، اس کی خشیت کو اپنے اندر پیدا کرے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے مشکلات سے، دشواریوں سے نکلنے کے راستے فراہم کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہوں سے اسے رزق عطا کرے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ رزق اسے کہاں سے مل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو گویا سورۃ الطلاق کی روشنی میں ہمیں بہت سارے دنیاوی فوائد معلوم ہوتے ہیں تقویٰ کے۔ جو انسان ڈرے گا اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جہاں پر پریشانیاں کو دور کرے گا، وہیں پر اس کی زندگی کو ایک خوشحال زندگی بنا کر کے رکھے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں سے محبت کرے گا۔ انہی محبت کرنے والوں میں سے ایک محبت کرنے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی زندگیوں کو اللہ سے ڈر کر گزاریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ یقیناً اللہ رب العالمین متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کہیں پر کہا کہ اللہ رب العالمین کی معیت خاصہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ مومنوں اس بات کو جان رکھو کہ اللہ رب العالمین متقی لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی معیت خاصہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مومن کبھی مصائب و مشکلات سے گھبراتا نہیں، اس سے خوف نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر دن نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ تجارت کے بہت ساری اشیاء آ گئے ہیں، تجارتوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہر کوئی اگر کسی چیز کی شکایت کر رہا ہے تو وہ تنگ دامنی کی شکایت کر رہا ہے، بے برکتی کی شکایت کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنی زندگیوں کو اللہ سے ڈر کر گزارو گے، اپنی زندگیوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرو گے، اس بات کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ قریے والے ایمان لانے کے ساتھ تقویٰ کو بھی اختیار کریں گے
تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو گویا ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈر کر اپنی زندگی گزارے گا، اس سے خوف کھائے گا، اس سے لو لگائے گا، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کی زندگیوں میں برکتیں عطا کرے گا، ان کی زندگیوں سے بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک آخری فائدہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہماری بگڑی ہوئی حالتوں کو درست کر دے گا۔ کب؟ اس وقت جب ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، درست بات کہو، اچھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہاری بگڑی ہوئی حالتوں کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو گویا یہ چند فوائد تھے جس کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فوائد کو ہمیشہ اپنی ذہنوں میں رکھیں، ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اور اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ اس بات کو یاد رکھیں، کبھی اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اتنے فائدے دنیا و آخرت ہر دونوں جگہ میں تیار کر رکھا ہے، صرف انہی لوگوں کے لیے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کو انسانیت کی ہدایت کی بات کہی ہے، صرف انہی لوگوں کے لیے ہدایت کی بات کہی ہے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا جب ہم پہلا پارہ کھولتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی ادنا سی بھی گنجائش باقی نہیں ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اپنے کلام پاک کو متقی لوگوں کے لیے ہی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر، اللہ رب العالمین سے خوف کر کر اپنی زندگی کو گزاریں، بسر کریں، تبھی جا کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ اے الہ العالمین ہم تمام کو تقوی جیسی عظیم اور اہم صفت سے متصف ہونے والا بنا، اور ہمیں متقیوں میں شامل فرما، اور جو تو نے انہیں فوائد و ثمرات تیار کر رکھا ہے ان کا حصہ اور نصیبہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔